شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور کتنی عمر کا ہو تو قربانی کو لگ جاتا ہے، کتنی عمر کا ہو تو قربانی کو لگ جاتا ہے. بڑی زبردست سننے والی بات. عموماً معاشرے میں یہی معروف ہے کہ طوطا ہونا چاہیے، طوطا قربانی کو لگ جاتا ہے. لیکن یہ دو دانت کا ہونا شرط نہیں. بڑا جانور جو اونٹ ہے وہ 5 سال کا ہوگا. اگر وہ 5 سال کی اس کی عمر پوری ہے قبلی مہینوں کے اعتبار سے تو وہ قربانی کے لائے گی. اور اسی طرح گائے بیل جو بھی ہے وہ 2 سال کی ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. اسی طرح بکرا 1 سال کا ہے تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی. لیکن بسا اوقات 2 سال کا جانور ہو جاتا ہے اس کے دانت ٹوٹے ہوئے نہیں ہوتے، تو 2 دانت نہ ٹوٹے ہوں لیکن اگر بندے نے پالا ہے 2 سال پورے تو وہ 2 سال کا ہو گیا، اس کی قربانی ہو جائے. اب یہاں پر طوطا معاشرے کے اندر اتنا مشہور ہے، کوئی جانور لینے جا رہا ہے، لینا ہے نہیں لینا، دکھاؤ جی طوطا ہے. منڈی میں ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو، طوطا ہے جی دکھاؤ جی، وہ بار بار اس کا منہ کھول رہا ہے. لینے کے حوالے سے پہلے ڈیلنگ کر لینی چاہیے. اگر آپ کا حتمی فیصلہ تو اسی وقت ہوگا نا جب شرائط پائی جائیں گی تو پھر یہاں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب وپاری جو ہے وہ بھی انسانوں میں سے، انسان خطا کرتے ہیں، شیطان ان کو بھی بدلاتا ہے. اب وہ جو کھیرا جانور ہوتا ہے جس کے دانت بالکل سیدھے پتلے ہوتے ہیں، جو قربانی کے لائق نہیں ہوگا، یعنی پوری عمر کا نہیں پہنچا ہوتا، وہ اس کو اب دھوکا کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے. اب بظاہر عمر پوری نہیں ہوئی، ہٹا کٹا جانور لگ رہا ہے، ہم نے دھوکا سمجھ کے لے لیا. تو اس لیے یہ جو آج کل بڑا پڑھتا چلا جا رہا ہے دھوکا، اس کے لیے علماء نے بڑا آسان راستہ بتایا ہے کہ دھوندے کی جگہ چوکے کا اختیار کریں تو آپ کو کنفرم ہو جائے گا تو عمر پوری ہے، عمر پوری ہے. اب میں ایک بار منڈی میں جا رہا تو یہاں منڈی پہ یہ بڑا مشہور ہے کہ جو بھیڑ ہوتی ہے نا، بھیڑ جو جس کے جسم میں زیادہ بال ہوتے ہیں، بکری کی قسم سے، اب وہ 6 ماہ کا بھی لگ رہا. حقیقت یہی ہے، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ 6 ماہ کا لگ جاتا ہے. لیکن کون سا لگتا؟ اتنا 6 ماہ کا کہ اگر اس کو سال والے کے سامنے کھڑا کریں تو وہ محسوس ہو کہ سال والا ہی. پھر وہ 6 ماہ والا وہ فرما جانور وہ قربانی کے لائق ہوگا. اب وہاں پر کیا ہوتا ہے، کچھ چھوٹا موٹا نکا سا جانور بھی ہے جی 6 ماہ کا لے لو قربانی ہو جائے گی. اب وہ انہوں نے یہ وتیرہ بنا لی ہے، بیچنے کا نئے نئے طریقے ہیں. دھوکہ دینا تو ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے. جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا، ہم ٹھیک کریں گے تو ہی ٹھیک ہوگا. ہماری ڈیمانڈ اس مطابق ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ہمارے لیے یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ جانور اونٹ ہے تو 5 سال کا، بڑا جانور گائے بیل اس کی کوئی بھی قسم سب قربانی کے لیے. القدیۃ فی الابل والغنم والبقر، یعنی روایتوں کے اندر بھی اور فقہاء کرام میں بھی صرف 3 کیٹیگری کی قربانی جائز قرار کی تھی. ابل سے مراد اونٹ ہے. اب اونٹ کی کوئی بھی جنس ہو، کالا اونٹ ہو، لال اونٹ ہو، سفید اونٹ ہو، نہ ہو مادہ ہو، سب کی قربانی ہوتا ہے. اسی طرح بکر فرمایا گائے، بھینس ہو، اس کی جنس میں سے کوئی بھی ہو، کٹا ہو، بچہ ہو، نر ہو، جانور ہو، کچھ بھی ہو، مونس ہو، مذکر ہو، بشند ہے کہ مونس ہونی چاہیے یا مذکر ہونی چاہیے، تو یہ اس کی قربانی دی جائے. اسی طرح فرمایا غنم، بکری. اب بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، بلوچی دمبا، کون سا دمبا جدھر سے بھی آیا وہ دمبا جانور ہونا چاہیے اور ہو اس کی جنس سے، بکری کی جنس سے، اس کی قربانی چاہیے. اب یہ سوال ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کس کی ہو سکتی ہے، نہیں اس کی ہو سکتی. 3 ہی کیٹیگری احادیث میں ملتی ہیں، ابل ہے، گائے، اونٹ، بکر ہے، گائے، اور تیسری جو سی ہے وہ غنم ہے، بکری. اب بعض لوگوں کے دل میں سوال آتا ہے کہ بکری قربانی نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں، بکری جنتی جانور ہے اور اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے. اگر وہ قربانی کرنا چاہے سستوں میں مل جاتی ہے، لیکن قربانی کرنا چاہے تو قربانی ہو جاتی ہے. ایک آخری سوال
پھر انشاءاللہ اگلے جمعے انشاءاللہ مزید سوالات کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ آج کل لوگ قربانی لینے جا رہے ہیں۔ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے۔ صاحب نصاب 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی رقم اگر اس کے پاس ہے یا اضافی سامان، مثال کے طور پر جہیز میں آیا والا سامان جو ہم نے استعمال ہی کبھی نہیں کیا، ایسا سامان جو مشینیں بند پڑی ہوئی ہیں گھر میں استعمال ہی کبھی نہیں کی، وہ بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، منیمم آج کل 4.5 لاکھ روپے بنتے ہیں، 4.5 لاکھ روپے کے لگ بھگ 7 لاکھ کا، پچھلے دنوں تو زیادہ تھا، 5.5 لاکھ تھا، اب میرے خیال میں کمی آئی ہے۔ تو اتنی رقم کے مطابق اگر کسی کے پاس عید کے دن بھی اتنی رقم یا اس کے اضافی چیزیں جو گھر کے اندر ہوتی ہیں، اسی طرح فرمایا گیا اگر کسی کے پاس 10 مرلے کا گھر ہے اور 5 مرلے میں وہ رہتا ہے، 5 مرلہ اضافی ہے، تو بھی اس پر قربانی ہے، پورشن اضافی پڑا ہوا ہے، استعمال میں نہیں، تو یہ بھی وہ اضافی ہے، تو قربانی کے وجوب زکات کی وجوبیت میں شامل نہیں ہے، لیکن قربانی کی وجوبیت اگر یہ چیزیں شامل ہیں تو اس صورت کے اندر اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ تو کیا خالی گھر کا ایک ہی بتا کرے؟ یہ بھی بڑا سوال آتا ہے، گھر کا ایک ہی بتا، ابو کے سارا سال کرتے ہیں، بچے کمانے شروع کر دیے، بچوں نے اپنے اپنے بینک بیلنس ہیں، اپنی اپنی چیزیں، گاڑی موٹر سائیکل خود لینی ہے، لیکن قربانی کی باری سارا سے ابو کے سر میں، جناب ابو قربانی ادا کرے یا بڑے قربانی ادا کریں گے، بڑے بھائی ادا کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر سارے بندے اپنی اپنی مالیت اپنے پاس رکھتے ہیں، اتنی ملکیت صاحب نصاب ہے، تو ہر ایک کے گھر کے افراد کے پاس علیحدہ سے قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر گھر کی عورت کے پاس سونا ہے، 1.5 تولہ ہی سونا کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ پیسے 4 پڑے ہوئے یا چاندی کی انگوٹھی یا کوئی کانٹا وغیرہ پڑا ہوا ہے، تو وہ بھی اس قیمت کو پہنچ جائے۔ اب عورت پر بھی علیحدہ سے قربانی واجب ہوگی، عورت پر بھی اگر علیحدہ سے قربانی واجب ہوگی تو کوشش فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے مال میں سے ہم نے شکر الہی گزارنے کے لیے یہ واجب ادا کرنا ہے، اس میں اپنے آپ کو مجبور محض یا پیسوں کی قلت یا جناب مر گئے یا ختم ہو گئے اس طرح کی عادت و اعتبار اپنانے کی بجائے اللہ کے فضل کو شکر الہی بجا لاتے ہوئے فراخ دینی کے ساتھ راؤ کی راہ میں دیں کہ انشاءاللہ اللہ اور زیادہ دے گا۔ ہاں اگر کسی کے پاس بھر موقع پیسے نہیں ہیں اور اس کے پاس سونا ہی ہے تو اب کیا کرے؟ تو ادھار لے کر بھی قربانی ادا کرے تو قربانی ہو جائے۔ ادھار لے کر بھی اگر کسی نے قربانی کی تو قربانی ہو جائے گی۔